تو یہ سورۃ الاساس، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بنیادی طور پر پتہ چل جائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے۔ 5 صفات اس سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کیے گئے ہیں، 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے۔ تو یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کے، اور یہ اساس ہے، بنیاد ہے۔ آپ سمجھیں کہ قرآن مجید میں پھر انسان کی بندگی کی بات ہے، انسان بندہ ہوگا، اللہ کے لیے خدائی کے صفات وہ اللہ کے لیے مانے جائیں گے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے خدائی کی صفات مانتے نہیں ہیں، اور جو خود اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتے، جو اس اساس کو نہیں مانتے، جو اس بنیاد کو، جو اس بیس کو نہیں مانتے، وہ پھر قرآن کو نہیں مانیں گے۔ وہ کیسے مانیں، کیسے قرآن میں پھر یہ بات اختلافی ہوگی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہوگا اور اس کا یہ ہوگا اور اس کا یہ پھر کیسے بات ہے؟ آپ اساس ہی کو نہیں مانتے۔ تو یہ بات ذرا ذہن میں تازہ رہنی چاہیے۔ سورۃ الاساس، سورۃ الصلاۃ بھی ہے اور سورۃ الشکر بھی ہے۔ سورۃ الصلاۃ نماز کی صورت، اور نماز کی صورت اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ کس کی نماز نہیں ہوتی، تو وہ تو باقی تشریحات اور احادیث کو جمع کر کے آپ اس کو سمجھیں گے۔ ایک حدیث سے پورا دین تو آپ نہیں سمجھ سکتے، تو باقی احادیث کو جمع کر کے پوری بات ذہن پہ آ جائے گی۔ لیکن بہرحال نماز میں سورہ فاتحہ کا ایک مقام ہے۔ اسی طرح سورۃ الشکر ایسی سورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا ہے۔ حمد کا معنی شکر بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں ان الفاظ میں کمال یہ ہے کہ یہ دعا بھی ہے، یہ توحید بھی ہے، یہ شکر بھی ہے۔ یہ کمال باقی الفاظ میں نہیں ہے۔ بہترین دعا، افضل الدعاء الحمدللہ، بہترین دعا الحمدللہ بھی ہے، تو شکر بھی ہے۔ آپ ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت آپ کو مزید ملتی، اور یہ توحید بھی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ، صفات جلالیہ اور صفات جمالیہ۔ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات سے بالا ہے جو اس کے شان کے مطابق نہیں ہے، جس طرح سورہ اخلاص میں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ ولم تکن لہ صاحبہ۔ تو یہ صفات جلالیہ جس کو کہتے ہیں۔ صفات جمالیہ کا معنی یہ ہے کہ وہ صفات جو مثبت ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں بخاری اور مسلم میں 99 نام آئے ہیں، 99۔ تو یہ صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، اگرچہ ان سب کا رجع ایک ہی لفظ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کی کسی زبان میں اور دنیا کے کسی مذہب میں، کسی نظام میں، کسی دھرم میں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو قرآن اور سنت میں بیان کیے گئے ہیں وہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ جو انگریزی میں گاڈ اور لارڈ کی، یہ کبھی بھی لفظ اللہ کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ گاڈ کے لیے تو شاید مؤنث بھی ہے گاڈس، اور لارڈ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے افغانستان کے بارے میں ایک وار لارڈ، آج بھی اخبار میں وار لارڈ کی بات آئی ہے، وار لارڈ، لینڈ لارڈ۔ تو لارڈ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ کے لیے آپ کیسے اس کو متبادل سمجھتے ہیں؟ دنیا کی دوسری زبانوں میں، عبرانی میں یہوہ ایل ہے، جس طرح اسرائیل الہیہ ہے، الوہ ہے، عربی میں الہ ہے۔ یہ کبھی لفظ اللہ کے متبادل نہیں ہوتے۔ جو پرانی فارسی جس کو
کیا کہتے ہیں، ژند کہتے تھے اس زبان کو، پہلوی زبان، ان پر بھی کئی دور گزرے ہیں، فارسی، اس سے پہلے پہلوی، زرتشت کے زمانے میں جو اس زمانے میں زبان تھی، اس زبان میں اللہ کے لیے ایک لفظ تھا یزدان اور اہرمن. ان لوگوں کے نزدیک خالق دو ہوتے تھے، ایک خالق خیر اور ایک خالق شر. ہمارے کچھ لوگوں کو بھی بعض دفعہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، آپ حیران ہو جاتے ہیں، ایسے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں کہ، اور یہ یزدان کا لفظ یا ایزد کا لفظ تو ہماری فارسی اور اردو ادب میں بڑا عام ہے. مشیت ایزدی ایسی تھی. بھئی یہ کون سا جملہ ہے، مشیت ایزدی؟ ایزد کون ہے؟ یزدان. ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے بے خیالی میں، ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے بے خیالی میں یزدان کا لفظ استعمال کیا ہے. غالب نے بھی استعمال کیا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں سپردین، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. تو ثنائے خواجہ برحمان سپردین. یزدان ہم نہیں جانتے، ہم دو خالق نہیں مانتے، ہم ایک خالق مانتے ہیں. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. یہ نہیں کہ اندھیرے کو ایک نے پیدا کیے ہو اور روشنی کو دوسرے نے پیدا کی ہو، خوشی کو ایک نے پیدا کی ہو اور غمی کو دوسرے نے پیدا کی ہو، دن کو ایک نے پیدا کیا رہا. یہ تصور یزدان اور اہرمن کا. اسی طرح ہمارے بر صغیر کی پرانی سنسکرت زبان میں کئی الفاظ ہیں. نارائن ہے، ایشر ہے، پرمیشر ہے، اوم ہے، رام ہے، پرماتما ہے. سکھ مذہب میں واگورو ہے، اکال پرک ہے. یہ الفاظ اللہ کے لیے اس معنی کے متبادل نہیں ہو سکتے جو لفظ اللہ کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، عفو ہے، کریم ہے. کچھ الفاظ تو ہم نے اپنی طرف سے بھی بنائے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں نہیں ہیں. ایک عام مشہور لفظ ہے ستار. آپ اپنا قرآن مجید کھولے جس میں 99 نام ہیں، اس میں ستار کہاں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے ہاں عبد الستار مشہور نام ہے. تو بہرحال ستار کا لفظ اس 99 اسماء میں شامل نہیں ہے. تو جو نام ہے اللہ تعالیٰ کے، اور ان اسماء میں آپ دیکھیں، ان اسماء کے ساتھ اس کو آپ پڑھیں جس طرح حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ من احصاها دخل الجنہ. یہ 99 نام جس نے یاد کیا، اگرچہ 99 سے زیادہ بھی ہے لیکن ایک حدیث میں 99 بیان ہوئے. اسماء حسنہ پر مولانا مودودی کی بھی ایک مجموعہ ہے، اور اس قریب زمانے میں محمد الغزالی کا بھی ایک مجموعہ. ہمارے گزشتہ زمانے میں تھوڑی سی قریب زمانے میں قاضی محمد سلمان منصور پوری، اس نے بھی الاسماء الحسنہ کی شرح کی ہے، دوسرے لوگوں نے بھی کی ہے. تو تقریباً 128 لگ بھگ سارے اسماء ہے جو قرآن اور سنت سے جمع کیے گئے، لیکن ایک حدیث میں 99 نام کا ذکر ہے. تو یہ نام جب کوئی ان کو من احصاہا، جو اس کو یاد کرے، جو اس کو سمجھے، اس میں ایک عجیب لطف ہے، ایک عجیب اس میں پتہ چل جاتا ہے، آدمی اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان ناموں کے مطلب کو سمجھتے ہیں. تو ان ناموں کو سمجھنا چاہیے. اردو زبان میں یہ 2-3 کتابوں کا میں نے تذکرہ کیا، ان کتابوں کو پڑھیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی سمجھ آ جائے. اور اس کے اندر جو معانی چھپے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ اس نام کا ورد اس کے لیے مفید ہے اور اس نام کا ورد اس کے لیے مفید ہے، ہم تو صرف پھر اس وظیفوں میں چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے کہ ہمارا رب ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو قریب سے یہ اسماء، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اسماء کا ذکر کیا ہے، اس وجہ سے کہ بندے کو چاہیے کہ بندے اس نام سے مجھے پہچان لو. یہ تصور ذہن کے اندر راسخ کر دو. ہمارے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ العزیز
آئندہ درس میں ہم پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ سے شروع کر کے جہاں تک بھی پہنچے انشاءاللہ پھر تشریح کریں گے. یہ تو سورہ فاتحہ کے ناموں کے حوالے سے بات تھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. اذان